الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کے دور میں بیانات کی کمی نہیں ہے، بڑی کثرت سے بیانات ہوتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، مگر فقط سننے سنانے کا ہی عمل ہوتا ہے، دل میں جگہ دینے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ اسباب ایسے پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جن میں انسان مشغول ہو کے اللہ سے دھیان اس کو ہٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ سیل فون کی مصیبت بھی ہے، تو جس کو دیکھو وہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ بھائی یہ موبائل میں جو محفوظ ہوگا تو یہ موبائل میں رہ جائے گا، جو دلوں میں محفوظ ہوگا عمل کی توفیق ہوگی۔ اس لیے پوری توجہ دھیان بات کے سننے اور سمجھنے کی طرف ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس موبائل کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان بڑی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ لوگ سفر کر کے جاتے تھے بیت اللہ شریف میں، تو ان کا پورا دھیان اور پوری توجہ اس گھر کے رب کی طرف ہوتی تھی، اللہ کی طرف دھیان ہوتا تھا۔ اللہ کے گھر جا کے گھر پیچھے سے بھول جاتے تھے۔ اور اب جو بندہ جاتا ہے تو وہ اپنی وہاں جا کے سیلفی بناتا ہے اور اپنی ویڈیو بنا بنا کے پیچھے بھیجتا ہے، یعنی وہاں اللہ کے گھر میں جا کے بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں، پیچھے والوں کی طرف دھیان لگا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں جب پہنچتے ہیں، ایک وقت تھا کہ امتی دل میں تمنا اور تڑپ لے کے اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہوتا تھا اور دل کی باتیں اپنے محبوب کے ساتھ وہ کرتا تھا۔ لوگ سلام کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اور آج وہاں پر دیکھیں جو جاتا ہے وہ سیلفی بنا، یعنی اللہ کے نبی کے پاس جا کے بھی دھیان ان کی طرف نہیں ہے، دھیان پھر اپنی طرف ہے۔ تو انسان ایسی جگہوں پہ پہنچ کے بھی پھر اس کا دھیان ادھر نہ ہو، توجہ ادھر نہ ہو، تو گویا کہ وہ جیسا گیا تھا ویسا خالی واپس آ جائے۔
لیے مسجد میں جب کوئی دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، تو ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ علماء کی طرف، اللہ والوں کی طرف پوری توجہ، دھیان، ٹکٹکی لگا کے ان کی بات کو سنتے تھے اور ان کی پوری باتوں کو دل میں نقش کر رہے تھے۔ بعض دفعہ زندگی میں ایک سنا ہوا بیان زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ بھئی اس سلسلے کو کم کیا جائے، توجہ اور دھیان سے بات سنی جائے۔ ایک مرتبہ دوشی پڑھیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو دوست ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا قریب ہو جائیں، پیچھے والے بھی اندر تشریف لے آئیں، مل مل کے بیٹھنے فائدہ ہوگا۔ جیسے بندہ کسی اہم مقصد کے لیے بیٹھا ہو پوری توجہ دھیان سے، تو ہم ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں جمع ہو گئے، اور وہ مقصد کیا ہے اس مقصد کو بھی سمجھ لیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں کا پتہ چلے کہ جن سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر کوئی ایک بات بھی پلے باندھ لی اور اللہ کو راضی کر لیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے دن ان کو بڑے بھلے لگتے ہیں، زیب و زینت اس کا، رہن سہن اسی کے بنانے اور اسی کے سنوارنے کے فکر اور چکر میں زندگی گزرتی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ آخرت جو اصل زندگی کے گزارنے کا مقصد ہے، جس کی کمائی اس زندگی میں کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے غفلت میں پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی جگہ پہ کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے تو رشتہ دار عزیز اکٹھے سفر کرتے ہیں، گاڑی کروا لی یا جو ہے ٹرین میں بکنگ کروا لی، اب سب لوگ مل کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو سفر کے اندر مشکل بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، مشقتیں بھی آتی ہیں۔ وہاں کوئی سب کے لیے کھلا کھانا نہیں ہوتا، وہاں سب کے لیے لیٹنے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، وہاں کوئی مزے اڑانے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، تو سب ایک دوسرے کے اوپر ایثار کر رہے ہوتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں بیٹا تھوڑا سا سفر ہے، کیسے کیسے گزارا کر لو، گھر جا کے پھر انشاءاللہ یہ کرو گی اور وہ کرو گی۔ بڑے چھوٹوں کو یہی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو یہی بات سمجھا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل یہی بات اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھائی ہے، میرے بندوں تم جنت کی طرف سفر کر رہے ہو، یہ دنیا جو ہے وہ مسافر خانہ ہے، اس میں اوکھا سوکھا وقت تم گزار لو، مزے کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں لمبی تان میں سونے کی فکر نہ کرو، یہاں محلات بنانے کے چکر میں نہ پڑو، یہاں تو بس اتنے کے گزارا کر لو کہ جس سے تمہارا پیٹ بھر جائے، جس میں تم دو وقت کا کھانا تم دودھ کھا سکو، اور تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار کر سکو، بس اتنا کافی۔ جو بندہ اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارے گا، بس اس کا دنیا سے جانے کی دیر ہے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب جنت میں آؤ گے تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ لے لو اور یہ نہیں، وہاں تو تمہاری بادشاہی ہے، جو تم چاہو گے، جو تم کہو گے بس وہ ہوتا چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا
ہماری جو ہے وہ میزبانی فرما رہے ہوں گے اور ہم جو ہے وہاں جنت میں مزے کریں گے۔ تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری آخرت بن جائے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اس بات پر فکر مند ہے کہ میری دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی اپنی دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کے چکر میں پڑ گیا، اس کا غم اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو انسان اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو پرسکون بنانے کے چکر میں پڑ گیا، اس کا غم اتنا لمبا ہو جائے گا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، غم ختم نہیں ہوگا۔ اور جو انسان اپنے آپ کو پرسکون بنانا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے لیے فکر مند ہونا، پریشان ہونا چھوڑ دے، آخرت کی فکر کو اپنے پر سوار کرے۔ میری قبر میں میرا کیا ہوگا؟ جب سارے میرے رشتہ دار مجھے وہاں منا مٹی کے نیچے لٹا کے اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ کے جب واپس آ جائیں گے، اس وقت پھر میرا کیا ہوگا؟ جب میرے پاس فرشتے آ کے مجھ سے کہیں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، میں اس وقت کیا کہوں؟ ایک اللہ والے وہ اپنے دوستوں کو بات سمجھایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے دوستو، زندگی کی خوشیاں اور غمیوں میں الجھ کے نہ رہ جانا، یہ آتی جاتی رہتی۔ آپ اپنے محلے میں، گلی میں دیکھیں، ایک گھر میں خوشی ہوگی، دوسرے گھر میں ماتم ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی گھر کے اندر صبح میں شادی اور جو ہے وہ فنکشن ہوتا ہے، اور شام میں وہاں پر رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو یہ خوشی اور غمی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کے پیچھے پڑ جائے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم ہر وقت خوشی کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں اور غم سے اپنے آپ کو چھڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ میری یہ پریشانی ختم ہو جائے پھر میں یہ عمل کروں گا، میری یہ پریشانی ختم ہو جائے پھر میں یہ کروں گا، بس یہ شادی کا پروگرام ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دوں گا، نماز شروع کر دوں گا، فلاں پروگرام ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا۔ یوں ہم اپنی زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری کو جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں۔ تو وہ اللہ والے سمجھایا کرتے تھے، شعروں میں انہوں نے سمجھایا اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ انسان کی زندگی میں یا خوشیاں ہوتی ہیں یا غم ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہے کبھی مغموم ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو خوشیاں ہیں نا، ان کی مثال ایسے جیسے نور ہے، خوشیوں کو انہوں نے نور سے تعبیر کیا اور غم کو انہوں نے نار سے، آگ سے تعبیر کیا۔ جیسے انسان آگ میں جلتا ہے، ایسے غم میں بھی انسان گھل رہا ہوتا ہے، پگھل رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عجیب شعر کہا، فرمایا نور میں ہو یا نار میں رہنا، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہمیشہ یاد یار میں رہنا، چند جھونکے فضا کے سہلو، چند جھونکے فضا کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ یہ بات اس بندے کو سمجھ آ جائے، اس کے لیے زندگی آسان ہے، اس کے لیے دنیا کے غم نہیں رہتے، اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں نہیں رہتی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زندگی کا غم آخرت کو بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اسی چکر میں الجھے رہتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ تو زندگی انسان کی دو حالات سے مرکب ہے، یا خوشی ہے یا غمی ہے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ غم کو آزمائش کہتا ہے اور خوشی کو نعمت سمجھتا ہے۔
یاد رکھنا ہر خوشی نعمت نہیں ہوا کرتی، ہر غم آزمائش نہیں ہوا کرتا ہے، ہر دن ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوا کرتا، ہر برا ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوا کرتا، وہ برا بھی کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے، وہ برا لمحہ بھی کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو میرے ایک دوست کہنے لگے کہ جی میرے سسر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کرونا کے دنوں میں ہماری اتنی سیل ہوئی، اتنی بکری ہوئی کہ ایک دن میں 4 لاکھ منافع لے کے گھر جاتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ جی ان دنوں میں لوگ تو بھوکوں مار رہے تھے، آپ کی اتنی سیل کیسے ہوئی؟ کہا نہیں سب نہیں بھوکوں مار رہے تھے، ہمارا چونکہ کریانے کا کام ہے، تھوک کا کام ہے، تو ہم جنس کا کام کرتے ہیں، چاول چنا اور یہ چیزیں، تو اب لوگ جو ہے وہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے کریانوں سے لوگ خرید کر جو ہے وہ لوگوں غریبوں کو پہنچا رہے تھے، تو اللہ نے اس بیماری کو، اس وبا کو ہمارے لیے رحمت بنا دیا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر دن ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوتا، ہر برا انسان ہر ایک کے لیے برا نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہر خوشی نعمت نہیں ہوا کرتی اور ہر غم مصیبت نہیں ہوا کرتا۔ بعض دفعہ خوشیاں بھی مصیبت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ غم بھی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اب آج اس مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ زندگی میں خوشیاں اور نعمتیں تو ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، خوشیاں اور غم تو زندگی میں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں، مگر ہم نادانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خوشی کو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ہم نے نہ سمجھ کریں، اس غم کو جو اللہ کے رضا کا سبب ہے ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ آج اس مجلس میں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی خوشی اچھی ہوتی ہے اور کون سی خوشی بری ہوتی ہے، کون سا غم اچھا ہوتا ہے اور کون سا غم برا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نافرمانوں نے جب ہمیں ستانے کی انتہا کر دی، نافرمان سرکشیوں پہ بغاوتوں پہ اتر آئے، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ان کو خوشیاں دے دی، پھر ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ سنیے ذرا اللہ کا قرآن، ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى بعض دفعہ چوہے کو بھی دیا جاتا ہے نا، پراٹھا چوہے کو بھی ملتا ہے، لیکن چوہے کو خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اس کی گرفتاری کے لیے پراٹھا ڈالا گیا ہے۔ اللہ، صرف امرود مہمانوں کے سامنے نہیں کاٹ کے رکھے جاتے، امرودوں کے ساتھ جو ہے وہ زہر لگا کے وہ چوہوں کو بھی ڈالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے ہمیں بھلا دیا، نہ نماز، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ کوئی خدا خوفی، نہ کوئی استغفار، نہ درود شریف، کچھ بھی نہیں، بس دھندے کاروبار، دکانداری اور مصروفیت اور جو ہے وہ گھر کی مشغولیت، بھلا دیا ہمیں انہوں نے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر ہم نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کو کھول دیے، لو رج میں کھا لو۔ بڑا خوش ہے
مجھے اللہ کا شکر ہے بڑا کاروبار اچھا چل رہا ہے، بھائی نماز وہ تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا شاید۔ بھائی تلاوت کرتے ہو جی، بس مصروف ہی اتنے ہیں، کاروبار ہی اتنا بڑھ گیا ہے، اور جی سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی، تلاوت کہاں ہوتی ہے ذرا؟ جب دروازہ کھل جائے اور نعمتیں اتنی زیادہ آنے لگ جائیں کہ اللہ سے انسان غافل ہو جائے تو سمجھ لے خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ کاش کہ عبرت کی نگاہ ہوتی، کاش کہ عبرت کی نگاہ ہوتی، ہمیں اپنے گھر میں سمجھنے کے لیے ایسی باتیں مل جاتی۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ماں اپنے بچے سے جب دور ہوتی ہے تو پھر وہ کئی مرتبہ اپنے اور بچے کے درمیان کھلونوں کو جو ہے وہ درمیان میں آڑ بنا دیتی ہے، اس کو کہتی بیٹا یہ دیکھو یہ کیسی گاڑی ہے، یہ کیسے جو ہے وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کو ان چیزوں میں الجھاتی ہے۔ اب بچہ ادھر مشغول ہو جاتا ہے اور ماں چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتی ہے، اب اس بچے کو اپنے سے وہ دور کر رہی ہوتی ہے۔ بچہ خوش کہ مجھے کھیلنے کو کھلونے مل گئے، اور ماں خوش کہ میری جان چھوٹ گئی۔ اور آپ نے نہیں دیکھا بچہ اپنے کھلونوں میں مشغول ہوتا ہے، اپنی مصروفیت میں اپنی دھن میں لگا ہوا ہوتا ہے، ماں اس سے اداس ہو چکی ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے میں اپنے بچے کو اپنے قریب کروں، وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کھلونا لینے کی کوشش کرتی ہے، وہ روتا ہے، دینا نہیں چاہتا، لیکن ماں ایک ہاتھ مار کے سارے کھلونوں کو ایک طرف کر دیتی ہے، اس کو پکڑ کے سینے سے لگا لیتی ہے، اپنا وصل اس کو دے دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ جب بندوں سے محبت کرتے ہیں، درمیان سے دکان کو، درمیان سے دھندوں کو، درمیان سے کاروبار کو اللہ نکال دیتے ہیں اور بندے کو اپنے پاس بلاتے ہیں، میرے بندے میری مسجد میں آ جا، میرے بندے میرے ذکر میں آ جا، میرے بندے تلاوت میں آ جا، میرے بندے میری طرف آ جا۔ بندہ اس کو مصیبت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جی دکان بند ہو گئی، وہ جی کاروبار بند ہو گیا، وہ جی حالات خراب ہو گئے، ارے خراب نہیں ہوئے، جس کاروبار کے بند ہونے سے تجھے رب کا دروازہ مل جائے یہ خرابی نہیں ہے، یہ تیرے لیے انعام ہے کہ اللہ نے اس دروازے کو بند کر کے اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ سمجھنے کے لیے عقل ہوتی، کاش کہ عبرت کے لیے نگاہ ہوتی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ حداد کا کام کرتے تھے، لوہا ٹوٹا کرتے تھے، لیکن تھے بڑے اللہ والے، تھے بڑے اللہ والے، توجہ فرمائیے گا۔ اور ان کا اللہ سے ایسا عشق اور محبت کا تعلق تھا، ایسا پیار کا تعلق تھا کہ اللہ کے بلانے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اللہ سے چونکہ محبت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بلانے کے انتظار کا ہمیں کوئی مطلب سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہاں، جن نوجوانوں کو کہیں غلط تعلق بنا ہوتا ہے ان سے پوچھیں کہ میسج آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہے۔ اگر ایک مخلوق کی محبت دل میں آ گئی تو میسج کا اتنا انتظار ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر میسج کا کتنا انتظار۔ اللہ میرے اللہ کا میسج مجھے کب آئے گا، میرا اللہ مجھے کب بلائے گا؟ نوجوان میسج دیکھے، کھانا کھاتا ہوا نہیں چھوڑ کے بھاگ پڑتا ہے۔ اللہ والے اللہ کا منادی کا اعلان مسجد کے میناروں سے سنتے ہیں، دنیا جہان کا دھندا چھوڑ کے بھاگ پڑتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھے بلایا۔ چنانچہ ان کا معمول تھا کہ وہ جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑتی اللہ اکبر، بس وہ لوہا ٹوٹنے کے لیے اگر انہوں نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہوتا کہ میں اس پہ ضرب لگاؤں تو وہ آزان کی آواز سن کے ضرب نہیں لگاتے تھے، وہیں پھینک دیتے تھے اور جلدی سے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میرے اللہ نے مجھے بلایا، میرے اللہ نے مجھے بلایا۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ کام زیادہ تھا تو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں کام دوں گا، تو دل میں خیال آ گیا
دشمن شیطان وہ بھی تو درمیان میں آ جاتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے. تو دل میں خیال آ گیا کہ دیکھو ابھی نماز میں کچھ وقت تو ہے، تو آپ مزید تھوڑا کام سمیٹ لو، پھر مسجد میں چلے جانا. تو چنانچہ آذان ہو گئی اور وہ اپنا کام کرتے رہے. جہاں محبت کا تعلق ہوتا ہے وہاں تاخیر سے جانے میں کئی مرتبہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. چنانچہ اب جب تھوڑی دیر سے گئے، اپنے معمول سے ذرا ہٹ کے گئے، تو مسجد کے باہر ایک کنواں تھا جہاں سے پانی نکال کر روزانہ وضو کرتے تھے. اس زمانے میں یہ ٹوٹیوں والا اور یہ سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، تو مسجدوں کے باہر کنویں ہوتے تھے. چنانچہ مسجد کے کنویں سے ڈول کھینچتے ہیں، کھینچتا نہیں. بڑی ہمت لگائی، بڑا زور لگایا، سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، آج کسی نے کوئی بڑا ڈول باندھ دی ہے، کوئی بدل لیا، کیا مسئلہ ہے، کیوں ڈول نہیں کھینچ رہا. بڑی ہمت لگا کے جب انہوں نے ڈول کھینچا، کیا دیکھا کہ ڈول میں پانی نہیں ہے، سونے سے بھرا ہوا ہے. اگر کوئی ہوتا ہمارے جیسا کہتا واہ واہ آج کی تہجد قبول ہو گئی ہے، اللہ نے سن لیا. جیسے انہوں نے سونے کو دیکھا کہ ڈول سونے سے بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو اور جلدی سے دوبارہ پھینک دیا، رونے لگ گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں آئندہ دیر سے نہیں آؤں گا. کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ کہا نہیں دیکھتے ہو یہ ڈول سونے میں بھرا ہوا ہے. اس نے کہا اس میں ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ کہا نادان تجھے کیا پتا ہے، تجھے کیا پتا ہے، میں دنیا کا دھندا کر رہا تھا، اللہ نے ناراضگی میں مجھے یہ سونا دے دیا. اچھا تجھے تو یہی چاہیے نا، ہم تو نہیں چاہیے، دیر سے آئے ہو اس کی وجہ سے تو اسی کا بھوکا ہے. لے آپ نے نہیں دیکھا کئی مرتبہ باپ اپنے بچے کے اس کی جیب خرچ دیتا رہتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس بچے کی عادت خراب ہو رہی ہے، زیادہ پیسے مانگنے لگ گیا ہے، تو باپ غصے میں آ کے کئی مرتبہ اپنا پورا پرس نکال کے اس کی گود میں ڈال دیتا ہے، یہ لے لے تو تجھے بڑے پیسے چاہیے. وہ چھوٹا سا بچہ پرس بھی دیکھتا ہے اور اپنے باپ کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، وہ معصوم سمجھ جاتا ہے ابو ناراض ہو کے دے رہے ہیں، وہ پرس اٹھا کے دوبارہ دے دیتا ہے واپس اور کہتا ہے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتا ہے ابو دوبارہ نہیں مانگوں گا. باپ کا کیا مطلب ہے کہ تم جیب خرچ نہ لیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ تم پجاری نہ بنو. اللہ بھی جب بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے میرے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا، اس نے میرے سے تعلق توڑ لیا، اس نے جو ہے وہ میرا قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اب یہ مال پیسے کا پجاری بن گیا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا تجھے یہی چاہیے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، لو رج کے کھاؤ. اور ہم خوش ہیں. نماز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں رونا نہیں آتا تہجد کے چھوٹنے پر، ہمیں رونا نہیں آتا فجر کے چھوٹنے پر، ہمیں رونا نہیں آتا کسی بھی نیک عمل کے چھوٹنے پر. ہمیں رونا آتا ہے کہ جس دن صبح سے شام تک بیٹھے رہیں اور بگڑی نہ ہو، شام کو اتنا سا منہ نکال کے گھر پہنچیں گے، بیوی بھی پوچھے گی، ماں بھی پوچھے گی پتر خیر تو ہے. اس دن ہم بڑے معصوم بنے ہوئے ہیں. جس دن 4 پیسے نہ ملیں اس دن معصوم بنے ہوئے ہیں، اور جس دن اللہ ہم سے روٹ گیا اس دن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. کاروبار اچھا ہونے لگ جاتا ہے، ماشاءاللہ کونسلر بن گیا، چیئرمین بن گیا، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، علاقے میں بڑی بلے بلے ہو گئی، بڑی واہ ہو گئی. دروازے کھلتے جا رہے ہیں، لوگ بڑے آگے پیچھے ہوتے ہیں.
اپنی اوقات جھوٹی عبادت فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا اس تو بھی مٹ جا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا جتا مرشد سبق پڑھا فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا گند دا بورا تن دے اتے چٹے کپڑے پا کے گند دا بورا تن دے اتے چٹے کپڑے پا کے آکڑ دے مغروریاں نال بیٹھ مجلس لا کے جے کے گند باہر آوے لوگ جتیاں مارن چاہتے جھوٹی ایمان فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا تو اپنی اوقات کو کیوں بھولتا ہے؟ چار پیسوں کے اوپر آپ نخرے کرتا ہے جی ہم بیزی ہیں کسی کمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیزی ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی یہ دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو امی اور مصروف میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنی اوقات بھول گئی ہے جو تیرا پیشاب دھوتی رہی جو تیرا پخانا دھوتی رہی تیرے منہ میں لقمہ ڈالتی رہی آج تو اس ماں کو کہتا ہے مجھے مصروف تھا میرے پاس وقت نہیں ہے تیری مصروفیت کہاں سے آ گئی ایسے ماں کو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے باپ کو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اتنا اپنی اوقات کو بھولا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ہاں ٹائم واقعی نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے وہ فالج کا اٹیک ہونے کی دیر ہے ٹانگیں ٹوٹنے کی دیر ہے دماغ توازن خراب ہونے کی دیر ہے طبیعت خراب ہونے کی دیر ہے بڑا ٹائم ہوگا پھر ویلے ہو جائیں گے فارغ ہو جائیں گے تو ہر نعمت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے کون سی نعمت اچھی ہوتی ہے توجہ فرمائیے گا نعمت وہ اچھی ہوتی ہے جس نعمت کے ساتھ اللہ کا دروازہ نصیب ہو جائے اللہ کی یاد نصیب ہو جائے اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے ایسا مال نعمت ہوتا ہے ایسا رزق نعمت ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان اللہ مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسی بستی والوں کی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے اللہ کے حکموں کو بجا لاتے تھے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے اللہ نے ان کو امن بھی دیا تھا کیا مطلب کوئی چوری کوئی ڈکیتی کوئی باہر کی واردات کوئی خطرہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو امن دیا تھا مطمئنتاً امن بھی دیا تھا دل کا سکون اور چین بھی دیا تھا یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان چاروں طرف سے ان کے اوپر ہم رزق کی بارش بھی برسا رہے سبحان اللہ ہاں یہ نعمت ہوتا ہے جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں کے بھی دروازوں کو کھلنے کی بات کی نا کہ انہوں نے ہمیں توجہ فرمائیے گا بات کی طرف دھیان دیجیے گا یہ شیطان کی مرتبہ بات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کروا دیتا ہے ہم کوئی بچے چھوڑی ہیں کہ اپنے مقصد کو چھوڑ کے ادھر لگ جائیں ہم کو عقل مند سمجھدار ہیں اپنے مقصد سے دھیان نہیں ہٹایا کرتے عقل مند بندہ گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھا ہو تو وہ بھلا ادھر ادھر مشغول ہو کے ادھر دیکھنے لگ جائے اتنے میں حادثہ ہو جائے نہیں ایسا وہ کبھی بھی نہیں کرے گا
لاابالی میں، غفلت میں نوجوان بچوں سے بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر ادھر مشغول ہو گئے اور اتنے میں حادثہ ہو گیا۔ سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن اور حدیث سن رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ بٹن دبانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پورا مجمع اس کو دیکھتا ہے، ارے کیا ہو گیا؟ بٹن دبتا ہوا کبھی نہیں دیکھا، کسی کو آتا ہوا کبھی نہیں دیکھا، جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، کبھی کسی کو بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ دراصل معاملہ یہ ہے، ہمیں دین کی بات سننی نہیں آتی ہے، فون سننا آتا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی نہیں آتی ہے۔ فون اتنے دھیان سے سنتے ہیں، کوئی چپ کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، دوسرے بندے کو درمیان میں مخل نہیں ہونے دیتے، جیسے کسی جو ہے وہ وزیر اعظم کی اس کو کال آئی ہوئی ہے، اتنے انہمام سے سنتے ہیں، سامنے باپ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوگا، بیٹے کو کال آ جائے ابا میں فون سننا، بھائی یہ کم درجے کا بندہ تھا، اس کو تم انسان نہیں سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کال آئی ہے وہ بندہ ہے، یہ ڈنگر ہے۔ ہمیں کسی نے یہ بات سمجھائی نہیں۔ اگر باپ کے سامنے ہم فون سننے کے لیے اس کی آواز کو بند کروا دیتے ہیں، ہم کئی مرتبہ قرآن اور حدیث کو سننا چھوڑ کے فون سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہلکی ہو جاتی ہے، فون کرنے والے کی بات زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں جس میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے ہمیں بھلا دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ کبھی دروازے کھلتے ہیں ناراضگی پر اور کبھی دروازے کھلتے ہیں پیار پر۔ اب وہ آیت سن لیجئے جس میں اللہ پیار میں فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سنیے ذرا دل کی کان سے، ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے، یہ محلوں والے ایمان لے آئیں اور پھر تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی گزارنا شروع کریں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ واہ ماشاء اللہ، کبھی خوشی میں دروازے کھلتے ہیں، کبھی ناراضگی میں دروازے کھلتے ہیں، بس اس کا جو ہے وہ پرکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، نیکی اور تقویٰ کے ساتھ نعمتیں نصیب ہو رہی ہوں تو یہ رضا کے ساتھ کھلنے والی باتیں ہیں۔ اور اگر نماز کی توفیق چھن گئی، تلاوت کی توفیق چھن گئی، ذکر کی توفیق چھن گئی، مسجد میں آنے کی توفیق چھن گئی، پھر کاروبار بڑھ رہا ہے، یہ ناراضگی میں دروازے کھل رہے ہیں۔ اسی طرح غم بھی ہر غم مصیبت نہیں ہو رہا۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی مرتبہ جو ہے وہ دشمن کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور چھرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا پیٹ پھٹتا ہے، جسم چاک ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، کیا ہو جاتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا پیٹ پھٹا ہے، خون بہا ہے، لیکن نتیجے میں موت آئی ہے۔ دوسرا آدمی جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، معالج اس کے پیٹ کا آپریشن کر دیتا ہے، پیٹ اس کا بھی کٹا ہے، پیٹ اس کا بھی کٹا ہے، خون اس کا بھی بہا ہے، خون اس کا بھی بہا ہے، اس کو نتیجے میں موت آئی ہے، اس کو نتیجے میں صحت آئی ہے۔ بالکل ایسے ہی مصیبت اس پر بھی آتی ہے، مصیبت اس پہ بھی آتی ہے، لیکن ایک کے اوپر مصیبت آئی، اس نے رب کے شکوے شروع کر دیے، اس نے مایوسی کی باتیں شروع کر دی، اللہ کے خلاف زبان چلانا شروع کر دی، اور کہتا نہیں بڑیاں نمازاں پڑھ دے سا، بڑیاں دعاؤں منگیاں ہیں، بڑا میں نے یہ کیا، بڑا میں نے کیا، ابھی بس کچھ نہیں ہے، لہذا اللہ سے مایوس ہو گیا، اللہ سے دور ہو گیا، مصیبت آئی، نتیجے میں کفر میں جا پڑا، دوسرے کے اوپر مصیبت
مصیبت آئی، پہلے صرف فرض پڑھتا تھا، اب ساتھ نفل بھی شروع کر دیے، پہلے تلاوت تھوڑی کرتا تھا، اب زیادہ کرنے لگ گیا، پہلے دن میں صرف مسجد میں آتا تھا، اب راتوں کو بھی اٹھ کے آنے لگ گیا، اس کو اللہ کا مزید قرب مل گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو جو ہے مصیبت آئی، نتیجے میں کفر میں چلا گیا، اس کے اوپر مصیبت آئی، نتیجے میں اللہ کا ولی بن گیا۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے، کہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ کسی جو ہے وہ آدمی کے قبر میں جو ہے اس کو کہتے ہیں کبے کو کسی نے لات ماری تھی، اس پر کب نکل گیا۔ بچے تھے مدرسے کے تو آپس میں ذرا بے تکلفی میں نومری ہوتی ہے، مذاق بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ بعض دنیا داروں کو طالب علموں کا، دین پڑھنے والے بچوں کا مذاق اچھا نہیں لگتا، لو جی مدرسے کے طالب بھائی مدرسے کے طالب علم ہے تو آپس میں کھیلنا بھی گناہ ہو گیا، مذاق کرنا بھی گناہ ہے۔ مذاق اگر شریعت کے دائرے میں کیا جائے، ہنسی مذاق کیا جائے، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ مذاق کرتے تھے آپس میں، اولیاء اللہ مذاق کرتے تھے۔ سکول کے بچے مذاق کریں کھیلے تو برا نہیں لگتا، مدرسے کے بچے مذاق کریں تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے مسکرانے پہ ہمیں دیکھ کے مسکرانا چاہیے، ان کو ہنستا دیکھ کے ہمیں بھی ہنسنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، یہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ بہرحال تو وہ طالب علم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ اب سب کو کھانے کی فکر لگی ہوئی تھی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، پانی کسی نے بھی نہیں رکھا تھا۔ اب بچے آپس میں کھاتے ہوئے ایک نے ذرا کوئی چیز زیادہ اٹھا دی، دوسرے کو غصہ آیا، اس نے اٹھ کے زور سے اس کو مکہ لگایا۔ اب جب اس کو مکہ لگایا تو یہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ، شکریہ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بجائے غصے میں آنے کے یا مجھ سے بدلہ لینے کے یہ مجھے کہہ رہا ہے جزاک اللہ، شکریہ۔ کہتا کیا ہوا، مجھے مارنے کی بجائے میرا شکریہ کہہ رہا ہے۔ کہتے اصل میں پانی نہیں تھا نا تو لقمہ پھنسا ہوا تھا، مکہ مارا وہ نیچے ہو گیا۔ تو کئی مرتبہ انسان اللہ کے قریب نہیں جا رہا ہوتا، جتنی عبادت اس کو کرنی چاہیے، جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہیے، جتنا دعاؤں میں آہذاری کرنی چاہیے، جتنا اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہ نہیں کر رہا ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حالات کا ایک موقع لگوا دیتے ہیں۔ جب لگتا ہے موقع، پھر اس کو ذکر یاد آتا ہے، پھر اس کو نفلیں یاد آتی ہیں، پھر اس کو اللہ والے یاد آتے ہیں، پھر اس کو مسجد یاد آتی ہے۔ لہٰذا مقصد پورا ہو گیا، تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا ماں بیٹے کو بلا رہی ہوتی ہے، بیٹا آ جاؤ ولی مانگتا، تو اتنے میں اس کو کہتی ہے، جب دیکھتی ہے نہیں آ رہا، کہتی وہ دیکھو ادھر سے بھگو آ رہا ہے، ادھر سے بلا آ رہا ہے، ادھر سے کتا آ رہا ہے۔ اب اس سے بچہ ڈر جاتا ہے، ڈرتا ہے نا نہیں، جیسے ہی ڈرتا ہے تو پھر کدھر بھاگتا ہے، ہاں تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مقصد پورا ہوگا۔ ایسے ہی مومن بننے کے اوپر توجہ کیجیے گا، مومن بننے کے اوپر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے اور اس کو رجوع اللہ کی طرف نصیب ہو جائے، ارے گھبرانے کی بات نہیں، ارے ڈرنے کی بات نہیں، ارے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے رب کی طرف دھیان نصیب ہو گیا، وہ رب تیری ان مصیبتوں کو ہٹانا چاہتا ہے، وہ ان بلاؤں کو دور کرنا جانتا ہے، وہ ان پریشانیوں کو دور کرنا جانتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، نہ خوشیوں میں اللہ سے دور ہوں، نہ غموں میں اللہ سے دور ہوں۔ خوشیاں بھی اللہ کی نعمت ہے، غم بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور خوشیاں بھی مصیبت ہیں اور نعمتیں بھی مصیبت ہیں، وہ خوشیاں مصیبت ہیں، وہ غم مصیبت ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے زندگی میں مصیبت اور وبال ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو، اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر میری زندگی میں نیک اعمال بڑھ رہے ہیں
نہیں، بعض حضرات جو ہے وہ شاید ہومیوپیتھی یہ جو طریقہ علاج ہے اس سے شاید واقف ہو، ممکن ہے کوئی معالج بھی بیٹھا ہو۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ معالج کئی مرتبہ دوائی دیتا ہے اور مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے، وہ جا کے معالج کو بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب میری طبیعت اور خراب ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا ہوا، اب لگتا یہ ہے کہ دوائی آپ کو بالکل ٹھیک لگی ہے، اس دوائی سے تمہاری بیماری کا بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اسی دوائی سے تمہیں شفا مل جائے۔ بالکل ایسے ہی اگر نیکی کرنے سے حالات خراب ہو جائیں اس کا مطلب ہے تیر نشانہ کر لگا ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی پھر ایک حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، آگر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی کو نصیب ہو جانا اور ان سے ٹوٹ کے پیار کرنا، ارے اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ اب وہ اتنے بڑے عمل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جواب سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا تم غور کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا، اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، آپ نے ارشاد فرمایا تم غور کرو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ وہی الفاظ دہرائے۔ نبی علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ ان سے یہ کلمات دہروا لیے، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جاؤ ہم سے پیار کرتے ہو بے فکر ہو جاؤ، بے غم ہو جاؤ، جاؤ مزے سے زندگی گزارو، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو پھر دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، غموں کو سہنے کے لیے تیار ہو۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی کانٹوں پہ چل کے آ سکو وہ تو ساتھ دو۔ زندگی کے ہزاروں غم اٹھا سکو تو ساتھ دو، ہزار غم ہزار بار سہ سکو تو ساتھ دو۔ ایک بزرگ تھے، ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور کاروباری حالات اور معاشی حالات بھی خراب ہو گئے، بیوی بچے بیمار، کاروبار خراب، اپنی صحت خراب تھے بڑے اللہ والے، اور حالات ایسے پیش آ گئے تو کسی دوست نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ آج کل مصیبت میں گرفتار ہیں، آپ آج کل مصیبت میں گرفتار ہیں۔ واہ واہ، جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس خط کی پشت پر جواب لکھا، فرمایا الحمدللہ مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں، اس لیے کہ مصیبتیں بندے کو اللہ کے قریب کر دیا کرتی ہیں اور معصیتیں گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیا کرتی ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہو اس کی مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں اور جو اللہ سے دور ہو اس کے اوپر مصیبتوں کے انبار پڑتے ہیں۔ تو ہم مصیبتوں سے ڈرتے ہیں، ہم حالات
نہیں ہے. اس لیے جو بھی مصیبت زدہ ہو, جو بھی کوئی غم زدہ ہو, جو بھی کوئی پریشان ہو, جو بھی کوئی دکھی ہو, اللہ کے دروازے پہ آ جائے گا, اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا. سبحان اللہ. یہ خزاں کا موسم کیا ہے, یہ جو میری زندگی کے اندر پریشانیاں اور دکھ اور خزاں کا موسم بنا پڑا ہے, اجاڑ بنا پڑا ہے, اس کو شاعر نے کہا یہ میری زندگی, یہ خزاں کا موسم کیا ہے, ان کی چشم پوشی وہ ابھی نگاہ کریں, ابھی بہار آئے. اللہ کی ایک نگاہ گرم پڑنے کی دیر ہے, بہار آ جائیں. تو لہذا ہم خوشی میں ہیں تب بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. باجے والے آ گئے, ڈھول والے آ گئے, اور جو ہے ناچنے والے آ گئے, اور طرح طرح کے گناہ. وہ جی خوشی کا موقع ہے جی, عورتیں بھی کہتی ہیں خوشی کا موقع ہے, مرد بھی کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے. ارے خوشی میں سب کو راضی کرتے ہو, اللہ کو ناراض کرتے ہو. مت ماری ہوئی ہے, جس نے خوشی دی ہے اس کو خوش کرو. مسلمانوں کا یہی شیوا ہے کہ خوشیاں دینے والے رب کو وہ خوش کیا کرتے ہیں. لہذا عید آتی ہے, خوشی کا دن, مسلمان سب کام دھندا چھوڑ کے باقی دنوں میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں, مگر عید کے دن مسلمان 6 نمازیں پڑھتے ہیں. خوشی دینے والے رب کو خوش کرنے جاتے ہیں. اور یہ کیسا مسلمان ہے کہتا جی خوشی کا موقع ہے, لہذا سارے اللہ کو ناراض کرنے والے کام آج کے دن میں کرنے ہیں. اور کبھی غمی میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, خوشی میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں, غم میں بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں. گویا کہ ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. اس اللہ والے کے شعر کو ایک دفعہ پھر دل کے کانوں سے سن لیجیے. فرمایا اے دوست تو خوشی میں ہے یا غمی میں ہے, تو اس کا خیال نہ کرنا, بس ہمیشہ تو اپنی نظر اس بات پہ رکھنا کہ تیری خوشی اور تیری غمی میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو نہ بلانا, اللہ کو ناراض نہ کرنا. پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تیرے غم کو خوشیوں میں بدل دے گا, تیری مصیبت کو راحت میں بدل دے گا, تیری تکلیف کو اللہ سکون میں بدل دے گا. اور اگر تو نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ تیری خوشیوں میں اس کو غم میں بدلنا جانتا ہے, تیری نعمتوں کو اللہ مصیبتوں میں بدلنا جانتا ہے. لہذا جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا پھر کیا ہوگا, بیوی نعمت تھی وہ مصیبت بن گئی, دماغ کھا جاتی ہے, ڈرامے بھی چھوڑتی, کہتا کیڑی مصیبت میرے گلے میں رکھے. بھائی یہ مصیبت یہ نہیں بنی ہے, اللہ کو آپ نے ناراض کیا ہے, اس نے اس نعمت کو تیرے لیے مصیبت بنا دیا ہے. اولاد نعمت ہے نہیں ہے, جب اللہ کا نافرمان بنتا ہے بنتا تو پھر یہی اولاد کو مصیبت بن جاتی ہے. تو میرے پیارو ان اللہ والوں کے اشعار کو ذرا دل میں پھر جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرو. فرمایا نور میں ہو یا نار میں رہنا, نور میں ہو یا نار میں رہنا, ہمیشہ یاد یار میں رہنا. چند جھونکے خزاں کے سہ لو, چند جھونکے خزاں کے سہ لو, پھر ہمیشہ بہار میں رہنا. تو کیوں بھائی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ارادہ ہے نا, نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھ. کیا بندہ تسبیح پڑھتا رہے یہ یاد ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ لمبی ساری تسبیح پکڑ کے ماشاءاللہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوئے تسبیح چل رہی ہے, اور بھائی کا اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں تسبیح, اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا. عورتیں بھی ماشاءاللہ صبح صبح سیر کے لیے نکل پڑتی ہیں, ہاتھ میں تسبیح اور چہرہ ننگا. جب کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں, اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے, یہاں تک کہ وہ لوٹ کر واپس نہ آ جائے. اس کی تسبیح کو کیا فائدہ دے گی؟ اس کی مثال ایسے ہی ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے وہ تسبیح لے لے اور چوک میں ننگا ہو کر بنا دے.
को तस्बीह पढ़ने का सवाब मिलेगा या नंगा होने का गुनाह मिलेगा? तो औरत जो है वो अपना चेहरा नंगा करके हाथ में तस्बीह पकड़ के बड़ी हजानी बन के जा रही है और समझ रही है कि मैं बड़ी नेक पाक बन के जा रही हूँ। अरे तस्बीह पकड़ने से कहाँ नेक बंदा बन जाता है? तस्बीह पकड़ने से बंदा नेक नहीं बनता, मस्जिद में आ जाने से सिर्फ नेक नहीं बनता, बल्कि नबी की सोहबत में जाने से भी बंदा नेक नहीं बनता। मुनाफिकों ने नबी के पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ी थी। तो लिहाजा जिक्र का क्या मतलब है? बात लोग ये झांसा देते हैं, ओ जी साढ़े बुजुर्ग जेड़े बड़े पहुंचे वो नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं थोड़ी 5 मिनट साड़ी हर वेले बाकी पहुंचे हुए जहन्नम के करीब। ये सब ढोंग हैं, ये सब गलत बातें हैं। मेरे आका और सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के आखिरी अय्याम में हैं और आप बीमारी की वजह से चलने की हिम्मत नहीं है, 2 बंदों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए सहारा लेकर मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, इस हाल में कि आपके पांव के घिसटने के निशाना जमीन के ऊपर पड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी इस हाल में मस्जिद में जा रहे हैं और ये मलऊन कहता है कि थोड़ी 5 मिनट साड़ी हर वेले। जब तुझे 5 वक्त की नसीब नहीं हुई, तुझे हर वक्त की कैसे नसीब होगी? तो लिहाजा ये जिक्र नहीं है कि तस्बीहां करते रहो, विर्द वजीफे करते रहो और अपनी मनमानियां करते रहो, बल्कि जिक्र का मतलब ये होता है कि इंसान अपने रब के हर हुक्म को जिस मौके पर हुक्म है उसको न भुलाए। अगर किसी बंदे ने जिंदगी के हर कदम पर अल्लाह के हुक्म को पूरा किया है, इसका मतलब ये है कि उसने अल्लाह को याद किया। मिसाल के तौर पर बाप अपने बेटे को समझा के भेजता है, बेटा बाजार जाओ और फलां जगह ऐसे और ऐसे ऐसे करना है, और फिर कहता बेटा मेरी बात याद रखना, ऐसा ना हो बाजार में जाए और तुझे मेरा जो है वो ध्यान ही ना रहे, मेरी बात की तरफ कोई ख्याल ही ना रहे। चुनाचे अगर वो जाके बाप की हर बात को पूरा कर लाए तो ये इस बात की अलामत होगी कि इसने अपने बाप को याद रखा है। और वहां जाके अगर अपनी मन मर्जी में लग गया और तस्बीह में कह रहा बुझिए 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 और काम अपनी मर्जी का कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा कि इसने बाप को याद रखा है और ये फर्माबरदार बेटा है? तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है। जिक्र का मतलब ये होता है कि आपको जिस वक्त में आप मौजूद हैं, जो अल्लाह का हुक्म है आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें। मिसाल के तौर पर आप बाजार में जा रहे हैं, तो बाजार में अल्लाह का क्या हुक्म है? बाजार में अल्लाह का हुक्म ये है कि आप चलते हुए अपनी निगाहों की हिफाजत करें, इसे चलने वाली खातून के ऊपर, आने जाने वाली औरतों के ऊपर आपकी नजर न पड़े। ये हुक्म कहाँ है? कुरान में है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ नबी जी मोमिनों से कह दीजिए यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को झुका के रखें, निगाहों को झुका के रखें। अब आप ईमानदारी से बताएं कि ये निगाहें झुकाने का हुक्म कहाँ पे है? जब बंदा घर में बैठा हो ऐसे करके बैठ जाए। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो ये निशान बता रहा है कि जहाँ देखने से शर्मगाहें गैर महफूज हो जाएं, वहाँ देखने से अपनी नजरों को नीचा करें। तो लिहाजा हम बाजार में जाए और अल्लाह को भुला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार में भी अल्लाह याद हो। अच्छा घर में जाके अल्लाह को भुला दें, घर में क्या हुक्म है? घर में अल्लाह का हुक्म ये है कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करो। वाशिरूहुन
وعاشروهن بالمعروف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، اچھا رہن سہن کرو. اب بیوی بچوں کے ساتھ انسان اچھا برتاؤ کر رہا ہو، اس کو یہ ہو کہ مجھے اللہ کا حکم ہے. جب ہم باتیں کر رہے ہوں تو اس وقت اللہ کے حکم کا خیال کریں. تو باتوں کرنے کے درمیان اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، باتیں کریں لیکن کسی کی برائیاں نہ کریں. تو ہر موقع پہ حکم ہے، ہر قدم پہ حکم ہے. صبح اٹھتے ہی حکم ہے، شام کو سوتے ہوئے حکم ہے، خوشی میں حکم ہے، غمی میں حکم ہے. ان احکامات کو جاننے کا نام دین کا علم ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عمل ہے. میں نے اور آپ نے پوری زندگی اس کے اوپر محنت کرنی ہے. اس محنت کے اوپر لگنے کا نام پیری اور مریدی ہے. وہ پیر نہیں ہوتا جو کاغذ کالے کر کر کے آپ کو پکڑاتا جائے اور پھوکے مار مار کے جو ہے وہ آپ کو بوتلیں آپ کے حوالے کرتا جائے. پیر کا کام یہ نہیں ہوتا. پیر نبی کا وارث ہوتا ہے. نبی دنیا میں دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی ہدایت اور تعلیم لوگوں کو بتائی ہے اور اس پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے. اسی طرح نبی کا جو وارث ہوگا وہ بھی نبی کے دین کو لوگوں تک پہنچائے گا اور ان کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں. جیسے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو وہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی ادارے میں داخلہ لے لیتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ پڑھ رہا ہے. اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو بھی اس میں خفا نہیں ہوتے، کہتے سیکھ رہے، پڑھ جائے گا. بالکل اسی طرح ہم بھی اپنی عملی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنانے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس داخلہ لے لیں. ہماری عملی زندگی میں اگر کوتاہی بھی ہوگی تو یہ سمجھ کے درگزر کر دیا جائے گا اچھا داخلہ تو لیا ہوا تھا نا، کوشش تو کر رہا تھا نا، ارادہ تو نیک بننے کا تھا نا، لہذا جا ہم نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. ہمارا معاملہ بنی اسرائیل کے اس نوجوان جیسا ہو جائے گا جو توبہ کرنے کے لیے نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، راستے میں موت نے اس کو دبوچ لیا تھا. اللہ نے کہا اچھا میرا بندہ جا تو توبہ کر نہیں رہا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا. بالکل ایسے ہی ہم بھی وہ نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا. ہم بھی اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑے اس نیت سے کہ جی میں اللہ کا نیک بندہ بنوں گا، میں نبی کا سچا غلام بنوں گا. میری زندگی میں ایک ایک اللہ کا حکم جو ہے وہ زندہ ہوگا، ایک ایک نبی کی سنت زندہ ہوگی. میں اس لیے بیعت کرتا ہوں، میں اس لیے مرید بنتا ہوں. لہٰذا مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے، مجھے کوئی ذکر بتایا جائے کہ جس کے کرنے سے میرے لیے نیک بننا آسان ہو جائے. تو کیا خیال ہے بھائی، ہم بسم اللہ کرنا چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے، آغاز کرنا چاہیے. جن دوستوں نے پہلے سے اللہ والوں کا دامن اس نیت سے پکڑا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں. صرف بیعت ہونے کو کافی نہ سمجھیں بلکہ اس پہ محنت کریں اور اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالیں. میں آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو لوگ اس سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں تو مشائخ اللہ والے اس کے دل پہ انگلی رکھتے ہیں اور اس کو 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تم نے جو ہے روزانہ 15-20 منٹ بیٹھ کے تم نے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے. لہذا ہمارے سلسلے میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ جی میرا دل جاری ہو گیا، میرا ذکر جاری ہو گیا. اب اس کے جاری ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ کیا جاری ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو ڈرامے باز ہیں، وہ کیا نہیں دل پہ انگلی رکھتے کرنٹ لگتا ہے، اب وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے اور تڑپنا شروع کر دیتا ہے. جی بڑے گرمی والے ہیں، انگلی لگاتے ہیں بندہ تڑپ جاتا ہے. یہ سب ڈرامہ ہے بھائی، کچھ بھی نہیں، یہ سب دھوکہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی دنیا میں لوگوں کو نچانے نہیں آیا،
دل کے جاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس بندے کا دل جاری ہوتا ہے اس کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. دل کے جاری ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو دل میں ایک عجیب قسم کی طمانینت اور سکون اور ایک لطف اور ایک مزہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پہلے زندگی میں نہیں تھا. اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک عجیب حلاوت اور لذت جب نصیب ہوتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے. جیسے نابالغ کو بالغ ہونے کے بعد کی لذتیں بتائی جائیں تو اس کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ بالغ ہونے کے بعد ہی اس کو پتہ چلے گا. بالکل ایسے ہی یہ دل کے اندر جو طمانینت اور ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ جس کے جاری ہوتی ہے یہ اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے. دوسرا بندہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا. بہرحال ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کئی مرتبہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں تو وہ اس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اس سکینہ کو اس نور کو برداشت نہیں کر پاتی تو ان کے وجود میں ایک کپی سی تاری ہو جاتی ہے. ہلکی ہلکی جیسے وائبریشن ہوتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے لائٹ پنکھے کے اوپر لگی ہوئی ہو, پنکھا چل رہا ہو تو تھرتھراہٹ سی آپ کو دیکھنے میں لگتی ہے. اس سے کوئی دیواریں ہل نہیں رہی ہوتی یا بندے نہیں ہل رہے ہوتے, بس وہ کپکپاہٹ ایک محسوس ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی کئی مرتبہ بندہ سویا ہوا اچانک جاگ جائے تو اس کو اندر کپکپی محسوس ہوتی ہے. ایسے ہی دل کے اندر جب ذکر جاری ہوتا ہے تو یہ کپکپاہٹ سی ہو جاتی ہے. اس کو بھی دل کا جاری ہونا کہہ دیا جاتا ہے. اچھا, اور دل جاری کیسے ہوتا ہے؟ دل جاری ہونے کی ایک اگلی علامت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب وہ نور اس کے دل میں اترتا ہے تو ان کے دل میں ان کو ٹک 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 یہ آواز آتی ہے. بعض لوگوں کو کچھ خاص قسم کی رنگت اپنے دل میں محسوس ہوتی ہے. یہ ہر بندے کی طبیعت اور مزاج کے مطابق الگ الگ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نقطے کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی کی ٹک ٹک ہے وہ بھی بیکار ہے, کسی کی تھرتھراہٹ ہے وہ بھی بیکار ہے, کسی کی جو ہے وہ دل کے اندر رنگت ہے وہ بھی بیکار ہے, کسی کے دل میں لطف اور مزہ ہے وہ بھی بیکار ہے. پکی اور اتھینٹک علامت اس کے دل کے جاری ہونے کی کیا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا جس بندے کے دل میں اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے اس بندے کی زندگی میں نبی کی سنتیں زندہ ہونے لگ جاتی ہیں. اب کوئی دھوکہ دے تو کیا دے. چنانچہ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور داڑھی اس نے منڈائی ہوئی تھی. بیعت ہو کے گیا تھا کچھ عرصوں کے تو داڑھی منڈائی ہوئی تھی. حضرت کے پاس آ گیا اور کہنے لگا حضرت صاحب مجھے دوسرا سبق دے دیں. میرا دل جاری ہو گیا, میرا پہلا سبق جاری ہو گیا, اب مجھے دوسرا سبق دے دیں. اب حضرت میں کوئی بچے نہیں تھے تو صاحب کشف بزرگ ہیں, بڑے اللہ والے. حضرت ابھی جو ہے وہ اللہ سیکھ رہے تھے. سیکھنے کے زمانے کی میں ایک بات سناؤں گا. حضرت ابھی یعنی یہ سمجھے کہ اس راستے کے طالب علم تھے تو حضرت کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس ذکر کی برکت سے مخلوق کے پردوں کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا. حضرت فرماتے ہیں میں جہاں جا کے بیٹھتا تھا لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی اندر کی شکلیں مجھے نظر آتی تھی. چنانچہ علماء نے لکھا ہے بندے کے جیسے کرتوت ہوں باطنی شکل اس کی ویسی ہوتی ہے. جو آدمی دنیا کا لالچی ہو اس کی باطنی شکل کتے جیسی ہوتی ہے. جو آدمی جو ہے وہ مکار اور عیار ہو اس کی باطنی شکل بندر جیسی ہوتی ہے. اور جو آدمی دوسروں کا دل دکھانے والا ہو, دوسروں کو خام خواہ ایذا پہنچانے والا ہو, اس کی باطنی شکل سانپ اور بچھو جیسی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں میں دیکھتا کوئی سانپ ہے, کوئی بچھو ہے, کوئی بندر ہے, کوئی کتا ہے. اور جو آدمی بے شرمی کے کام کرتا ہو, لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ادھر ادھر مراسم بناتا ہو, اس کی باطنی شکل خنزیر جیسی ہوتی ہے. حضرت امام المفسرین احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں لاہور میں داتا دربار کے سامنے کھڑا ہوا تھا, ایک مجذوب اللہ والا آیا اور مجھے آ کے پکڑ کے کہنے لگا اے احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ میں
हैरानगी, दूसरी हैरानगी कि पूरा बाजार बंदों से भरा पड़ा है और ये मुझसे पूछ रहे बंदे क्या करते हैं। तो जब उन्होंने मुझे कहा ना कि अहमद अली इंसान कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं ये सारे इंसान ही तो हैं। उन्होंने मुझे यूं तेज निगाहों से देखा तो मुझे कहने लगे अहमद अली ये इंसान है, बस इतना कहना था, अल्लाह ने मेरे ऊपर से भी वो पर्दा हटा दिया। मैंने क्या देखा, पूरा बाजार, कोई सूअर है, खंजीर है, कुत्ता है, बंदर है, बिच्छू है, सांप है, इंसान कोई नहीं था, कोई इक्का दुक्का कोई इंसान था। हजरत फरमाते हैं जब मैंने ये मंजर देखा मैं बेहोश होकर गिर गया। तो जब मुझे होश आई वो बुजुर्ग जा चुके थे, तो हजरत फिर एक बड़े दर्द भरे अंदाज में शेर पढ़ा करते थे। अपने दर्स कुरान में हजरत शेर पढ़ा करते थे, फरमाया करते थे मालिक तो सबका एक, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, मालिक तो सबका एक, मालिक का कोई एक, हजारों में न मिलेगा लाखों में देख। अल्लाह का बंदा लाखों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारी बात की शक्लें बिगड़ी हुई हैं, हमने कभी अंदर गिरबान में मुंह नहीं डाला, अंदर झांकते नहीं है कि मेरी अंदर की हालत क्या है। बहरहाल हजरत फरमाते मुझे ये शक्लें नजर आती थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह तेरे बंदों के ऐब मैं नहीं देखना चाहता, तू मेहरबानी फरमा इस पर्दा डाल। तो हजरत को उस जमाने में ये कैफियत थी, तो वो बंदा आज इस बुजुर्गी के बुलंद मर्तबे पर पहुंचने के बाद कह रहा है मेरा दिल जारी हो गया। हजरत ने फरमाया भाई आप जाओ, आपका दिल जारी नहीं हुआ, आप इसी सबक को करो। फिर कह रहा नहीं मेरा सबक जारी हो गया, दिल जारी हो गया, आप मुझे सबक दे दें। हजरत फिर उसको डाल रहे हैं। जब देखा कि ये बात नहीं आ रहा, हजरत गुस्से में आया, इरशाद फरमाया तुम कहते हो मेरा दिल जारी हो गया, तेरा तो चेहरा अभी तक नबी की सुन्नत से महरूम है, और तेरा दिल जारी हो गया। जिसके दिल में अल्लाह का नाम जारी हो वो नबी की सुन्नतों से कभी महरूम नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे प्यारों, जिक्र जारी होना, दिल का जारी होना, जब अल्लाह वालों से बंदा बैत हो जाए, जिक्र जारी हो जाए, तो फिर उस बंदे की जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हर नेकी उसकी जिंदगी में आने लगती है और गुनाह उससे छूटने लगते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए हम सच्चे अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होकर अपनी जिंदगी को जो है नेकी पर लाने के लिए जिंदगी में मेहनत शुरू कर दें। कोई नहीं कहता कि आज रात आप मेहनत करें, सुबह बायज़ीद मुस्तामी बन जाए, कोई मुतालबा नहीं है। एक साल में अगर आपने एक नेकी के ऊपर पक्का कर लिया है तो बड़ी बड़ी बात, अगले साल में अगली नेकी नसीब हो जाएगी, अगले साल में अगली नेकी नसीब हो जाएगी। जब आपकी उम्र 60 बरस है तो आपकी उम्र में अगर 50 नेकियां या 60 नेकियां जमा हैं तो इसका मतलब है आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के वली हैं कि इतनी बड़ी नेकियों वाली जिंदगी आपको नसीब हो गई है। तो लिहाजा हम सब अपनी जिंदगी के पिछले गुनाहों पर तौबा भी करते हैं और आइंदा नेक बनकर जिंदगी गुजारने का दिल में आज़म और इरादा भी करते हैं। और जिस मेहनत से बंदा नेक बन जाता है उस मेहनत को भी इंशाअल्लाह हम इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का आना, मिल बैठना, कहना सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको अपनी आखिरत की फिक्र अता फरमाए। इस दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानकर कि हम मुझे आखिरत की तैयारी का मौका मिला है, मुझे मोहलत मिली हुई है, जाइए जाके किसी कब्र को खोलिए और वहां से किसी को उठाइए और उससे पूछिए बताओ क्या तमन्ना है, घर बनाना चाहते हो, क्या तमन्ना है, कारोबार बनाना चाहते हो, क्या तमन्ना है, कोई शादी करना चाहते हो, क्या तमन्ना है, कोई दिल में कोई गुनाह हसरत पूरी करना चाहते हो। वो कहेगा अल्लाह अल्लाह की कसम मुझे बस एक नेकी का मौका मिल जाए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे उसको तो मौका नहीं मिल रहा, वो दिल में हसरतों का वो सामान बना पड़ा है। मुझे और आपको तो अल्लाह ने मौका दिया हुआ है, हम इस मोहलत को ज़ाया न करें, इस मौके को ज़ाया न करें, अपने आप को नेकी की तरफ लाने के लिए हम तैयार हो जाएं। अल्लाह ताला हमें भी और हमारी माँ बहनें दूर बैठी उन तक आवाज़ पहुँच रही है, अल्लाह उनको भी नेकी तकवा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।